نعم المولى ونعم النصير. ففوضوا أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العاقون ولا يؤتي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدل بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أعني أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين من الميامين المظلومين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال إمام صادق عليه السلام: أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة. درود بھیجیں محمد و جنہوں نے التماس دعا کے لیے کہا ہے، مجتبی آصف کے لیے کے لیے دعا کی اپیل ہے، اور اسی طرح جتنے بے روزگار ہیں خدا انہیں رزق کے واسع عطا کرے اس واسطے، اور جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانی بھی پوری کی، اور جتنے مریض و مریضہ ہیں گھروں میں ہاسپٹلوں میں ان کی شفائے کاملہ و عاجلہ کے لیے، اور بالخصوص چند مرحومین کے بارے میں التماس دعا کہا ہے۔ مخصوص نام کے ساتھ کہا بھائی علیدار گرگت والے، انہوں نے اس مسجد میں مجلس کے لیے شاید خاص تعاون کیا ہے، ان کو خدا کرے کہ رحمت کرے اس واسطے سے، اور تمام مرحومین کے درجات بلند ہوں، بالخصوص وہ منتظمین جنہوں نے اس فرش عزا کو بچھانے میں زحمت کی ہے، ان کی شرعی حاجات کی برابری کے لیے اور آپ کی اپنی شرعی حاجات کی برابری کے لیے 3 مرتبہ صلوات بھیجیں محمد و ہمارے لائق احترام قبلہ حجت الاسلام والمسلمین شیخ جعفر حسین سبحانی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما، یہ ہمارے اساتذہ کی حیثیت رکھتے ہیں، ہم ان کے ادنا اور نالائق شاگرد ہیں، ان کا سکھایا ان کا پڑھایا، انہیں بطور ایک شاگرد تفویض کرنے
یہاں آپ کے درمیان مزاحم ہوئے ہیں۔ مقصد کچھ اور نہیں ہے، مقصد وہی مقصد ہے جو اس پرندے کا تھا۔ جب ابراہیم کو منجنیق کے ذریعے سے نمرود کی بھڑکتی ہوئی آگ پر ڈالا گیا، بڑے عرصے سے جب منجنیق کے ذریعے سے ابراہیم علیہ نبینا کو آگ میں ڈالا گیا، بڑے عرصے سے لکڑیاں جمع کی گئی تھیں، تو جمع کر کے آگ لگا دی گئی اور آگ بڑی آگ تھی، اور ابراہیم آگ کے درمیان میں۔ پرندہ آ رہا ہے آگ کے اوپر سے، پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ کہنے لگا نمرود کی آگ بجھانے جا رہا ہے۔ کیسے بجھاؤ گے؟ پرندہ کہتا ہے میں اپنی چونچ میں پانی لے کر آیا ہوں، اس پانی سے نمرود کی آگ بجھاؤں گا۔ جواب دینے والے نے، سوال کرنے والے نے کہا تیری چونچ اور اس کا پانی کہاں، نمرود کی بھڑکتی ہوئی آگ کہاں؟ کہا میں جانتا ہوں کہ میرے اس پانی کے قطرے سے آگ بجھے گی نہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ روز قیامت جب ابراہیم کے نجات دہندہ کی فہرست پڑھی جائے تو میں چاہتا ہوں میرا نام بھی نجات دہندگان ابراہیم میں ہو۔ بس اسی مقصد سے یہاں آیا ہوں، داخل حسنات ہونے کے لیے۔ آپ نے بلایا، آپ نے پیار دیا، آپ نے محبت دی، زیارت غیر مزاحم نہیں رہیں گے۔ علماء کی اجازت سے ان کے کہنے پر 4 باتیں اور آپ کے ذہن سے سلام۔ عزیزان گرامی قدر، صادق آل محمد نے زیارت نامہ عباس میں ارشاد فرمایا، آج آپ ایک 36 سالہ باحیا انسان کی عزاداری کرنے جمع ہو۔ فرمایا اشہد لک بالتسلیم، میں صادق آل محمد گواہی دیتا ہوں، لک بالتسلیم، اے میرے چچا عباس آپ اپنے زمانے کے امام کے آگے تسلیم رہے۔ والتصدیق، یہ عطف ہو رہا ہے سارا اشہد کے اوپر، والتصدیق، اور میں گواہی دیتا ہوں آپ نے اپنے زمانے کے امام کی تصدیق کی۔ والوفا، اور صادق آل محمد گواہی دیتا ہے کہ آپ اپنے زمانے کے امام کے ساتھ وفادار رہے۔ عزیزان گرامی قدر، اگر کوئی عام انسان کسی کی مدح سرائی کرے تو پھر اس مدح سرائی میں تقصیر کا بھی امکان ہے اور غلو کا بھی امکان ہے۔ اگر کوئی معصوم کسی کی تعریف کرے، مجمع بیدار رہے، اگر کوئی معصوم کسی کی تعریف کرے تو پھر وہاں نہ تقصیر کا امکان ہے تو پھر نہ غلو کا امکان ہے۔ جو منہ سے نکل گیا وہیں حق بن گیا، جو منہ سے نکل گیا معصوم وہیں حق بن کر سامنے آ جاتا ہے۔ عباس وہ غیر معصوم ہے جن کی شان بیان کرتے ہوئے امام معصوم فرماتے ہیں اشہد لک بالتسلیم، اے میرے چچا عباس میں صادق آل محمد جس کا لقب ہی سچا ہے، میں صادق آل محمد گواہی دیتا ہوں
آپ اپنی پوری حیات طیبہ میں اپنے زمانے کے امام کے آگے سر تسلیم خم رہے۔ عزیزان گرامی قدر، میں نے کہہ دیا عباس اپنے زمانے کے امام کے آگے تسلیم رہے اور آپ نے سن لیا۔ جی تھک کے پریشان ہو کے نہیں سنیں گے، صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ بھائی انسان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ یہ انسان اپنے زمانے کے امام کے آگے تسلیم رہے۔ کہیں لے کے جاؤں گا، اپنے زمانے کے امام کے آگے تسلیم رہے، یہی حکم پروردگار ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اسے آئے درود کہا جاتا ہے۔ بے شک اللہ اور اللہ کے ملائکہ محمد اور آل محمد پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی محمد اور آل محمد پر درود بھیجو۔ وسلموا تسلیما، اور اپنے زمانے کے امام کی ولایت کے آگے تسلیم رہنا، اپنے حجت کی ولایت کے آگے سر تسلیم کو خم کرنا ہے۔ یہ آیت قرآن ہے۔ عزیزان گرامی قدر، تسلیم بہت سخت مرحلہ ہے۔ کمال انسان کی ابتدا تسلیم ہے، اور اسلام تسلیم سے ہے۔ بڑے بڑے اپنے زمانے کے امام کے آگے تسلیم رہ نہ سکے۔ صلح حدیبیہ سرکار نے کفار سے صلح کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ایک شخص آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ نے کفار سے صلح کیوں کی؟ اس شخص کا سوال کرنا بتاتا ہے یہ اپنے زمانے کے امام کے آگے تسلیم نہیں تھا۔ نہیں پہنچ رہی ہے بات، نہیں پہنچ رہی ہے۔ سوال کرنا بتاتا ہے یہ زمانے کے امام کے آگے تسلیم۔ جب غدیر خم کے میدان میں، بیدار ہے کہیں لے کر جاؤں گا، جب غدیر خم کے میدان میں محمد نے علی کو مولا بنایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، تو حارث نامی ایک شخص آ کر کہنے لگا اے اللہ کے حبیب، آپ نے کہا نماز پڑھو تو ہم نے نماز پڑھا، آپ نے کہا روزہ رکھو تو ہم نے روزہ رکھا، آپ نے کہا حج کرو تو ہم نے حج کیا، آپ نے کہا زکوٰۃ دو تو ہم نے زکوٰۃ دیا۔ ابھی جو آپ نے علی کو مولا بنایا ہے یہ اپنی طرف سے بنایا ہے یا پھر اللہ کا حکم تھا؟ تو مصطفیٰ کہنے لگے خاموش، وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، میں اس آیت کا مصداق اتم ہوں، میں اللہ کی مرضی کے بغیر اپنے لبوں کو بھی حرکت نہیں دیتا۔ مل کے جاتے ہیں علی کو اللہ نے مولا بنایا،
جب اس نے سچے نبی کی بات پر یقین نہیں کیا، ساتھ رہیں میرے ساتھ، پریشان ہو کر نہیں سنیں گے، تھک کے نہیں سنیں گے، ذرا ہاں ہوں کریں گے، شاید دو باتیں میں بھی کر سکوں۔ صلوات بھیجیں گے محمد والا۔ جی لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ جو سلامت رکھے مولا، آپ کی جوانیوں کو سلام۔ جوان زیادہ متوجہ رہے، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ جی جب اس نے، حارث نے سچے نبی کی بات پر یقین نہیں کیا اور کہنے لگا پروردگار اگر علی کو آپ نے مولا بنایا ہے تو پھر مجھ پر عذاب نازل فرما۔ جیسے ہی یہ کہنا تھا اللہ کی قدرت کو جلال آیا، آسمان سے پتھر آیا، حارث پر لگا اور حارث واصل جہنم ہو گیا، حارث واصل جہنم ہو گیا۔ حارث دشمن تھا علی ولی اللہ کا، اللہ نے حارث کو واصل جہنم کر دیا۔ خیبر میں بھی ایک حارث تھا جو دشمن تھا اللہ کا، علی نے اسے واصل جہنم کر دیا۔ بس معلوم یہ ہوا جو اپنے زمانے کے امام کے آگے تسلیم نہیں رہتا وہ اللہ کا دشمن کہلاتا ہے۔ بھائی میں اور آپ کے بھی زمانے کے امام ہیں، ہاں واہ واہ کہنے والوں، میں لے کے آؤں گا تمہیں۔ جی جو بھی اپنے زمانے کی حجت کے آگے، ولی اللہ کے آگے تسلیم نہیں رہے گا، اللہ اس کا دشمن ہو جائے گا، اللہ سے اسے دشمنی مول لینی پڑے گی۔ عزیزان گرامی قدر، عباس تجھے سلام، تم اپنے زمانے کے امام کے آگے تسلیم رہ کر میرے زمانے کے جوانوں کو یہ پیغام دیا، کہا اے عباس کا علم اٹھانے والے جوانوں، تم بھی اپنے زمانے کے حسین مہدی کے آگے تسلیم رہنا۔ اگر تم عباسی کریکٹر کے فالوور ہو تو پھر تم نے وہی کرنا جو عباس نے کیا ہے۔ عباس کی 36 سالہ حیات طیبہ میں سب سے زیادہ نمایاں جو چیز نظر آتی ہے وہ ہے اپنے زمانے کے امام کے آگے مطیع رہنا۔ جی کیا فرمایا امام صادق نے؟ السلام علیکہ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین۔ میرا سلام ہو، سچے امام فرماتے ہیں، میرا سلام ہو میرے چچا عباس پر جو کہ عبد صالح ہیں اور اپنے زمانے کے حجتوں کے آگے سر تسلیم خم ہیں، اپنے زمانے کے حجتوں کے آگے مطیع ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، جب انسان اپنے زمانے کے امام کے آگے سر تسلیم خم ہو جاتا ہے تو پھر پروردگار اس انسان کو خرید لیتا ہے۔ عباس کی جان اتنی آسان نہیں تھی، عباس کی جان یہ مت سمجھنا عباس کو کربلا میں کسی لشکر نے مارا نہیں، عباس اللہ کے لیے اتنے عزیز ہو گئے کہ عباس ہم تمہارے خریدار ہیں، اللہ بلا کر عباس کو لے گیا۔ عباس کی پہلی خصوصیت تسلیم، تمہیں پیغام دیا جوانوں، کہا اگر تم
عباسی کردار کو اپناتے ہو، عباس کے پرچم کو اٹھاتے ہو، تو اپنے زمانے کے حسین مہدی کے آگے تسلیم خم رہنا۔ اب سوال یہ بنتا ہے، اپنے زمانے کے حسین کے سامنے عباس کا تسلیم کیا تھا؟ میں نے کہا عباس اپنی پوری حیات طیبہ اپنے زمانے کے امام کے آگے تسلیم رہا۔ تسلیم عباس کیا ہے؟ سن لینا۔ امام نے کہا عباس یہ مدینہ ہے، تلوار باہر نہیں آنی چاہیے۔ کہا جی آقا تلوار نہیں آؤں۔ عباس سواریاں اتارو اور دریائے فرات کے کنارے خیمے نصب کر دو۔ کہا جی آقا، توجہ رہے توجہ رہے۔ کہا جی آقا 7 محرم کو شمر آیا، دریائے فرات کے کنارے سے خیمے اکھڑوایا۔ حسین کہتے عباس خیمے اکھڑوا دو۔ کہا جی حضور، تسلیم تسلیم تسلیم۔ جی حضور، عصر عاشور، حسین جاؤ پانی لے کر آؤ۔ جی حضور، عباس اپنی تلوار مجھے دے دو، یہ چھوٹا سا نیزہ پکڑو اور میدان چلے جاؤ۔ کہا جی حضور، شب عاشور 9 محرم کو جنگ ہونی تھی۔ حسین نے بلایا عباس کو، میرے بھیا عباس جاؤ، جا کر ان سے 1 رات کی مہلت مانگو۔ انی احب الصلاۃ، میں حسین نماز کو دوست رکھتا ہوں، مجھے نماز پڑھنا ہے۔ کہا جی آقا۔ عباس چلے پسر ساتھ، فرزند زہرا کا ارادہ ہے کہ 1 دن کے لیے جنگ کو ٹال دی جائے۔ تو یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے میں اپنے سرداروں سے مشورہ کر کے جواب دوں گا۔ خدا کی قسم، ایک بڑے انسان کو، ایک باشخصیت انسان کے لیے اس سے سخت مرحلہ نہیں ہے جب کوئی کمظرف کہتا ہے تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ۔ نہیں پہنچی میری بات۔ بھائی عباس اس سے کہہ رہے تھے نا کہ 1 رات کی مہلت رکھو، تو کہا میں سرداروں سے بات کروں گا۔ یہ سخت تھا عباس کے، وہ بہت چھوٹا تھا عباس کے آگے، لیکن چونکہ مولا نے کہا تھا عباس وہیں کرنا جو میں چاہتا ہوں، مولا کہا کہ عباس تسلیم رہے۔ صلوات ہدیہ کریں گے محمد و آل محمد۔ بی بی زینب فرماتی ہیں شب عاشور تسلیم ذہن میں رہے، تم نے بھی اپنے زمانے کے امام کے آگے تسلیم رہنا۔ تسلیم یعنی یہ کہ جب کہے خاموش تو خاموش ہو جاؤ، جب کہے اٹھو تو اٹھ جانا۔ مطیع محض کو تسلیم کہا جاتا ہے۔ اپنی دکان نہیں کھولنا۔ نہیں معلوم میری باتیں تمہارے ذہنوں سے کس انداز سے گزر رہی ہے۔ مطیع محض تسلیم بی بی فرماتی ہیں شب عاشور میں خیام حسینی کا چکر کاٹ رہی تھی کہ ایک مرتبہ میں پہنچی عباس کے خیمے کے دروازے کے سامنے، تو عباس نے اپنے 3 بھائیوں کو بٹھایا تھا اور کھڑے ہو کر تقریر کر رہے تھے۔ رات کی تاریخ میں بی بی فرماتی ہیں میں نے اپنے کان دھرے تو مجھے آواز آئی، عباس فرما رہے تھے اے ام البنین کے بیٹو، کل جنگ ہونا قطعی ہے، بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو 3 بھائیوں نے کہا آقا عباس جو آپ کہیں گے ہم وہی کریں گے۔ تو عباس نے کہا، بی بی زینب راوی ہیں، عباس نے کہا خبردار جب تک ہماری جانوں میں جان ہے فرزند زہرا کا ایک بال بھی بیگا ہونے نہ پائے، پہلے ہم 4 بھائی اپنی جانوں کو قربان کریں گے، اس کے بعد حسین جانے اور حسین کا پروردگار۔ یہ ہے تسلیم، یہ ہے تسلیم۔
والتصدیق، فرمانے لگا امام صادق میں گواہی دیتا ہوں اے میرے چچا عباس، آپ نے اپنے زمانے کے امام کی تصدیق کی، آپ نے اپنے زمانے کے امام کو قبول کیا، اتنا قبول کیا عباس نے اپنے وقت کے امام کو، اتنا قبول کیا، اتنا قبول کیا کہ عباس نے اپنی شناخت اور اپنی ہستی کو حسین کے آگے مٹا دی۔ نہیں پہنچ رہی میری بات۔ تصدیق کے عباس کی انتہا یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کے آگے اپنے آپ کو مٹ مارتا ہے۔ عباس مٹ مرا، اپنے زمانے ہستی پہچان اور شناخت بھی مٹا دیا عباس، اور اپنی شناخت مٹا کر بات آئے گی کیا پیغام دیا تمہیں، کس انداز سے قبول کیا، پیغام دوں گا سننا۔ مکے میں پہنچے ہیں مولا حسین، کربلا جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، ایسا ہی ہے آغا صاحب بالکل درست فرماتے ہیں، سن ہو کے سنتے ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد آل محمد۔ دیکھیں سن ہونے کی دو ہی وجوہات ہیں، یا تو تمہیں زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے یا تو بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا جی۔ دراصل پہنچے مکہ، حسین بیٹھے مکے میں مسند پر اور کہنے لگا بھیا عباس جاؤ خانہ کعبہ کی چھت میں، تصدیق ذہن میں آئے، جاؤ میرے بھیا عباس خانہ کعبہ کی چھت میں جا کے خطبہ دے دو۔ عباس چلے خانہ کعبہ کی چھت میں خطبہ دینے کے، عباس چڑھے خانہ کعبہ کی چھت میں، حاجی طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ کا، حسین سامنے مسند پر تشریف فرما۔ عباس نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی۔ عباس نے میری طرف دیکھے، عباس نے الٹے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے خانہ کعبے کی طرف اشارہ کیا، سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے حسین کی طرف اشارہ کیا، کر کے فرمایا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس نے اس خانہ کعبہ کو حسین کے باپ کے قدموں کی وجہ سے شرف بخشا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا عباس، علی تو آپ کے بھی بابا ہیں، علی آپ کے بھی بابا ہیں، یہ کیوں نہیں کہا میرے بابا کے قدموں کی وجہ سے اللہ نے کعبے کو شرف بخشا ہے؟ قربان جاؤں اس گھر کی تہذیب پر، ایسا لگتا ہے کہ تہذیب بھی اس گھر سے درس تہذیب لے رہی ہوتی ہے۔ اگر تہذیب نے تہذیب سیکھا ہے تو فاطمہ کے در سے جی، اس جملے کے ذریعے سے الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی، میرا ارادہ عباس پر مجلس پڑھنا ہے، اس کعبے کو حسین کے بابا کے قدموں کے صدقے سے اللہ نے شرف دیا ہے۔ پیغام دیا میرے جوانوں کو عباس نے جملے کے ذریعے سے، میں ہر ایک بات پہ ایک پیغام چھوڑ کے جاتا ہوں۔ پیغام دیا، کہا جب کبھی تمہارے گھر کا کوئی بڑھا تمہارے سامنے ہو، جب کبھی تمہارے ماں باپ تمہارے سامنے ہو، جب کبھی تمہارا امام تمہارے سامنے ہو تو وہاں اپنا اظہار وجود مت کرنا۔ سمجھ سکوں میں اپنا اظہار وجود؟ عباس کہتے ہیں حسین جب بیٹھا ہے تو عباس کون ہوتا ہے کہ اپنا اظہار وجود کرے؟ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔
یہ عباس کی تصدیق ہے، یہ عباس کی شکستہ نفسی ہے جو حسین کی موجودگی میں اپنی نفس کو ظاہر نہیں کر رہے۔ کہتا ہے جب حسین موجود ہیں میرا عباس تیرا تذکرہ نہیں ہے، جو ہوگا وہ حسین کا تذکرہ ہوگا۔ یہی سنت امیر المؤمنین ہے۔ جب تک رسول تھے علی نے اپنا اظہار وجود نہیں کیا، یہی سنت حسن مجتبی ہیں۔ جب تک علی تھے حسن نے اپنا اظہار وجود نہیں کیا، اور یہی سنت حسین شہنشاہ کربلا ہے۔ جب تک حسن تھے حسین نے اپنا اظہار وجود نہیں کیا۔ یہ تصدیق، یہ قبولیت امامت ہے، اپنے زمانے کے امام کی تصدیق، اپنے زمانے کے امام کو قبول کرنا۔ فرمایا مولا عباس نے ایھا الکفرۃ الفجرہ اتصدون طریق البیت لامام البررہ، اے ناشکرو، اے گنہگارو، کیا تم اچھوں کے امام پر ان کے گھر کا راستہ روکتے ہو؟ نہیں 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 بھائی، یہ کعبہ ابھی قبلہ بنا، تھوڑی دیر پہلے یہ حسین کا گھر تھا۔ اور کعبہ قبلہ بنا ہے تو حسین نے بنا، علی نے بنا دیا ہے۔ حسین کے بابا کے قدموں کی وجہ سے یہ قبلہ بنا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے یہ حسین کا گھر تھا، حسین کو اس کے گھر پر راستہ روکتے ہو جانے سے۔ اور فرمایا من ہوا احق بہ من سائر البریہ، کیا حسین سے بڑھ کر کوئی اس گھر کا زیادہ حقدار ہے؟ اس گھر میں حسین سے بڑھ کر کوئی اور حق بھی رکھتا ہے؟ اگر اس گھر پر کسی کا حق ہے تو سب سے بڑا حقدار حسین ہے۔ فرمایا لولا حکم اللہ الجلیہ واسرارہ العلیہ، عباس کا خطبہ پڑھ کے سنا رہا ہوں، والاسرارہ العلیہ واختبارہ البریہ، اگر اللہ کی حکمت نہ ہوتی، توجہ رہے، اگر اللہ کی حکمت نہ ہوتی، اسرار پروردگار نہ ہوتے، موجودات کا امتحان مقصود نہ ہوتا، تو پھر کیا ہوتا؟ عباس کہتے ہیں لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدائی، قبل اس کے کہ کعبہ آ کر حسین جا کر کعبے کے گرد طواف کرتا، کعبہ خود اپنی جگہ چھوڑ کر آ کے حسین کے گرد طواف کرتا۔